کیا آپ وزن کم کرنے کا ایک قدرتی، سستا اور آسان طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ادرک آپ کے سوال کا جواب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ادرک ہی کہا ہے میں نے۔ ادرک آپ کے سوال کا جواب ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ ولاگ مکمل اور دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ آپ جانیں گے ادرک کیسے آپ کا میٹابولزم بڑھاتا ہے، آپ کی فالتو چربی کو کیسے پگھلاتا ہے، آپ کے بھوک کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، اس کا استعمال کس طرح آپ کے لیے محفوظ ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں ادرک کا استعمال موٹاپا کم کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، اور میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام صحت اور غذا بٹ کی نظر میں روزانہ 2:30 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارا آج کا یہ پہلا پروگرام ادرک کے بارے میں ہے۔ ادرک جو ہمارے کچن کی شان ہے، نہ صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی کمال ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ادرک کیا ہے، اس کے مختلف زبانوں میں نام کیا ہے، کیا یہ وزن کم کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، اگر وزن کم کرتی ہے اسے ہم کیسے استعمال کریں تو یہ ہمارا وزن کم کرنے میں مدد دے گی، یہ کتنی مقدار میں ہم استعمال کریں تو ہمارا وزن کم کرنے میں ہیلپ کرے گی، ادرک سے کن لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اس کے دیگر فوائد کیا ہیں موٹاپا کم کرنے کے علاوہ۔ یہ ولاگ ہم کوشش کریں گے 10 سے 12 منٹ کے اندر ہم کمپلیٹ کریں، کیونکہ یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، تو تیار ہو جائیں ایک مکمل گائیڈ کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ادرک کیا ہے۔ ادرک بیسکلی ایک جڑی بوٹی، چھوٹا سا پودا ہے جس کی آپ تو اس کو جڑ بھی کہیں گے لیکن اصل میں اس کا تنا ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا ہے۔ اس کا سائنسی نام زنجبر آفیسینل ہے، زنجبر آفیسینل اس کا نام ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا، یہ جو ہمارے والا علاقہ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، تھائی لینڈ کمبوڈیا ہے، برما ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ سارا اس علاقے کا یہ جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں سال سے روایتی کھانوں اور ادویات میں اس کا استعمال ہے۔ ادرک میں شوگول اور جنجیرول یہ 2 کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتے ہیں۔ اچھا، ادرک تازہ ہو، خشک ہو، پاؤڈر ہو، جوس ہو، یہ تمام طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے۔ کھانوں میں یہ مسالوں کے طور پہ بھی ڈالی جاتی ہے، چائے میں دوا کے طور پہ ڈالی جاتی ہے۔ ادرک ہر جگہ مقبول ہے اور تقریباً ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ ادرک کے مختلف زبانوں میں نام کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ ادرک قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور زنجبیل کے نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فارسی میں بھی اس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں اور شنگرف بھی کہتے ہیں۔ پھر ہندی، سنسکرت، پنجابی، اردو، ان تمام میں تو ہم ادرک کہتے ہیں۔ لاطینی زبان میں، اٹالین زبان میں زنجرس کہتے ہیں، یونانی زبان میں سے پیپروزیا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو جنجر کہتے ہیں، جبکہ سائنسی نام جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ زنجرس آفیسینلس ہے، اس کا نام ہے۔ اچھا، ادرک وزن کم کرنے میں ہمیں ہیلپ کیسے کرتی ہے؟ یہ کیسے ہمیں وزن ہمارا کم کرے؟ سب سے پہلے اس کا جو کام ہے یہ ہمارے میٹابولزم کو بڑھاتی ہے۔ میٹابولزم کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو جسم ہے، ایک خاص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص قسم کی حرارت ہمارے جسم سے نکلتی ہے اور ہمارا جسم اپنے آپ کو گرم رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہر وقت کیمیائی تعاملات یعنی کہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایک خاص سپیڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی کیمیکل کی یہ سپیڈ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر یہ زیادہ تیزی سے ہو تو آپ کا وزن کم رہتا ہے، اگر اس کی مقدار کم ہو جائے یعنی کہ ان کی رفتار کم ہو جائے کیمیکل تعاملات یا کیمیکل ریئیکشنز کی، تو اس صورت میں آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ادرک کیا کرتا ہے؟ یہ جسم کے میٹابولزم کی شرح کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، جس سے جسم غذا کو توانائی میں زیادہ جلدی کنورٹ کرتا ہے اور اس کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ پھر ادرک پیٹ بھرے ہونے کا احساس دلوا کر بھوک پر قابو پانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں مجموعی کیلوریز کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ چربی کے اخراج میں بھی یہ معاونت کرتا ہے۔ ادرک میں موجود مرکبات جسم میں براؤن فیٹ کو
यानी कि जो अच्छी चर्बी है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो गंदी चर्बी है उसको कम करने में हेल्प करता है। ये जिस्म में सोजिश को कम करता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग, आप उनके जिस्म को ऐसे टच करें तो ऐसे इसके ऊपर गड़ा से ही पड़ जाता है, उनके जिस्म में वैसे ही सोजिश सी हुई होती है। ऐसे लोग जो मोटे हैं और जिनके जिस्म में सोजिश है, तो ये उनके जिस्म की सोजिश को भी कम करने में हेल्प करता है, वजन भी कम करता है, निज़ाम हाजमा की बेहतरी के लिए भी काम करता है, कब्ज को दूर करता है और आंतों की हरकत को मामूल पर लेके आता है। ऐसे में जब आप किसी को देखें कब्ज का मसला है, तो उसको अगर हम रूटीन के साथ अदरक का इस्तेमाल करवाएं तो इससे आपकी बचत भी हो सकती है। अच्छा, साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि अदरक वजन कम करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये कोई जादुई हाल नहीं है। एक मेटा एनालिसिस जो 2020 में किया गया, उसमें यह देखा गया कि अदरक इस्तेमाल करने से जिस्म का वजन, कमर का घेर और हिप की रेशो कम हो सकती है, यानी कि कमर और हिप की रेशो में एतदाल लाया जा सकता है। एक मुताले में मोटापे के शिकार अफराद ने 12 हफ्तों तक अदरक का इस्तेमाल किया मुख्तलिफ तरीकों से, तो उनका वजन भी कम हुआ और उनके अंदर जो इंसुलिन की मज़ाहमत थी या इंसुलिन रेजिस्टेंस हम जिसे कहते हैं, उसमें भी कमी बाकी हुई। ताहम नताइज हर एक के लिए एक जैसे नहीं होंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। अदरक अकेली वजन कम नहीं करती, इसे मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप साथ में वर्जिश को शामिल करें तो ये सोने पे सुहागे वाला काम करेगा। जिंजीरोल अदरक में मौजूद है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। ये थर्मोजेनेसिस को बढ़ाती है, यानी कि जिस्म में हरारत पैदा मजीद तेजी से करती है, यानी खाने के बाद जिस्म ज़्यादा कैलोरी जलाता है, तो इस तरह ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। भूख कम करती है, अदरक खून में शुगर की सतह को मुस्तहकम रखती है, जो भूख को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। फिर ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम करती है, जैसे हमने पहले बात किया, तो दायमी सोजिश मोटापे का सबब बनती है, तो अदरक के एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात इसे कम करने में मदद देती है, हाजमा बेहतर बनाती है। अच्छा, अदरक को वजन कम करने के लिए हम इस्तेमाल कैसे करें? अदरक को वजन कम करने के लिए कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन अदरक की चाय, इसमें क्या कि 1 या 2 इंच ताज़ा अदरक का टुकड़ा काटकर 2 कप पानी में 10 मिनट के लिए उबालें, छान कर लीमू का रस उसमें मिलाएं और 1 चम्मच शहद मिला लें। सुबह नाश्ते से अगर आप पहले पीते हैं तो ये आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज कर देती है। एक बात याद रखें, जैसे जैसे सूरज निकलता है सुबह, आपका मेटाबॉलिज्म अल्लाह ताला ने बढ़ाना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला आपका जिस्म मेटाबॉलिज्म खुद बढ़ाता है, और अगर इस दौरान आप उसमें ऐड कर देंगे अदरक की चाय को, तो ये मेटाबॉलिज्म तेज करने का दोहरा नुस्खा आपके पास आ जाएगा, आपका वजन ज़्यादा तेजी से कम होगा। अदरक का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत आसान काम है। 1 इंच अदरक का पीस लें, 1 इंच का ले लें, 1.5 इंच का, 2 इंच का ले लें, और 1 लीटर पानी में इसको मिलाएं, दिन भर घोंट घोंट कर इसके पिए। यानी कि 1 इंच अदरक पीस कर 1 लीटर पानी में मिला लें और दिन भर घोंट घोंट उसको पीते रहें। फिर अदरक और लीमू का जूस है, 1 इंच अदरक का रस निकालें, आधा लीमू निचोड़ें, उसके अंदर पानी में मिलाकर ये पी लें। ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन, क्या हम कहेंगे यार, ये जुबान पे लफ्ज़ नहीं आ रहा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा जी, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। फिर अदरक और सब्ज़ चाय जो है बनाएं और उसमें 1 चुटकी अदरक पाउडर मिला लें या ताज़ा अदरक उसमें शामिल कर लें। ये चर्बी जलाने की सलाहियत रखता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। खानों में इसका इस्तेमाल आप करते हैं, पहले ही करते हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल से आपको ये हेल्प आउट करता है। फिर सलाद, सूप और सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक का पाउडर स्मूदीज़ में भी मिलाया जा सकता है। सप्लीमेंट्स भी हैं मुख्तलिफ किस्म के जिसमें अदरक पाई जाती है। ताज़ा अदरक सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि इसमें कुदरती कंपाउंड ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हेल्प भी करते हैं। अच्छा, इसकी कितनी मिकदार हो, कितना वज़न कम होगा? आमतौर पर रोज़ाना 1 से 4 ग्राम अदरक महफूज है वज़न कम करने के लिए, स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ। ताज़ा अदरक 102 इंच अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जिसका वज़न तकरीबन 1 से 4 ग्राम में बनता है, या अदरक पाउडर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये 1 ग्राम रोज़ाना से आप शुरू करेंगे, 4 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ایک مطالعے میں یہ دیکھا گیا کہ 12 ہفتوں تک 1 گرام ادرک پاؤڈر استعمال کرنے سے موٹاپے کے شکار جو افراد ہیں ان میں 1 سے 3 کلو وزن کم ہوا ہے جناب، 12 ہفتوں میں، یعنی کہ 3 ماہ میں 1 سے 3 کلو۔ اچھا، یہ اس میں غذا کو بھی معمول پہ رکھا گیا تھا اور ساتھ ساتھ میں ہلکی پھلکی ورزش بھی کی گئی تھی۔ اگر آپ متوازن غذا استعمال کریں ورزش کے ساتھ تو 4 سے 12 ہفتوں تک استعمال کرنے سے آپ 1 سے 5 کلو اپنا پاؤنڈ تک وزن، یعنی کہ 1 سے 3 کلو تک آپ وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 4 گرام استعمال کریں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لمبے عرصے تک استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس میں بعض اوقات ہفتے 2 ہفتے کے بعد کچھ دیر کے لیے بریک دے دیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو اس بارے میں احتیاط بھی کرنی ہے، جیسے حاملہ خواتین ہیں تو خصوصاً ان کو پہلے 3 ماہ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بعد یہ استعمال کر سکتی ہیں۔ دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں ان کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذیابیطس کے مریض یعنی کہ شوگر کے مریض جو ہیں ان کی دوائیوں کے ساتھ اس کا کوئی اگر ریئیکشن ہو سکے تو یہ ان کی دوائیوں کے کام کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ خون پتلا کرنے والی جو دوائیاں لوگ استعمال کر رہے ہیں جیسے وارفرین وغیرہ ہے، تو یہ کیونکہ خون کو بھی پتلا کرتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنے ڈوز کا خیال کرنا ہے، تو ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لے لیجیے گا۔ ایسے مریض جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں پہلے سے استعمال کر رہے ہیں، پھر ایسے لوگ جنہوں نے سرجری کروانی ہے، جو سرجری کے فوراً بعد اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس کا استعمال فی الحال نہیں کرنا چاہیے۔ خون کے بہاؤ کے مسائل ہیں، جیسے کم بلڈ پریشر والے جو مریض ہیں یا جن کے سینے کی جلن ہوتی ہے یا السر کے مریض ہیں، تو ان کو بھی اس کے استعمال میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ وزن کم کرنے کے علاوہ بھی ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے یہ متلی اور قے میں آرام دیتا ہے۔ کچھ لوگ جیسے سفر کے دوران جن کو قے آتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا، سفر سے پہلے اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں بہت شاندار ہے، کیونکہ یہ سوزش کم کرتا ہے، تو پٹھوں کی سوزش کو بھی کم کرنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے یہ بہت بہتر ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں کام کرتا ہے۔ اچھا، مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے آپ کی، اور دماغی صحت کے لیے بھی مناسب ہے۔ ہاضمہ بہت بہتر کرے گا آپ کا، خاص طور پر حمل میں، موشن سکنس میں، کیموتھراپی میں جو متلی ہوتی ہے اس میں بہت شاندار چیز ہے۔ درد اور سوزش جیسے میں نے پہلے کہا کیونکہ کم کرتا ہے، تو اس لیے آرتھرائٹس میں اور خواتین میں ماہواری کے دوران بھی اس کا استعمال بہت اچھے رزلٹ رکھتا ہے۔ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اگر آپ کو تازہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ کینسر کی روک تھام میں بھی اس کا استعمال دیکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام جو ہے وہ ہم کالی مرچ اور زیرے کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کے موٹاپے کو کس طرح کم کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام صحت اور نیوٹریشن بٹ کی نظر میں روزانہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، 2:30 بجے آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ صحیح، درست اور محفوظ اور مؤثر معلومات کے لیے ہمارا چینل ایم فاروق بٹ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آپ کو روزانہ نئی اور صاف ستھری اچھی معلومات مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔